الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ یہ مہینہ اس جلیل القدر پیغمبر کی یادگار ہے جن کی زندگی شریعت مطہرہ، دلائل قاہرہ، آیات بینات، عظیم معجزات، ظاہر و باطنی، جسمانی اور روحانی نعمتوں سے مالا مال، خدا ترسی و پاک بازی، صداقت و دیانت، شجاعت و استقلال، ذوق عبادت اور شب زندہ داری، سیم و زر سے بے پرواہی اور دنیا سے بے رغبتی اور قربانی کی عدیم المثال تصویر تھی۔ یہ پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی عطا کردہ ہر نعمت قابل قدر بھی ہے اور قابل تشکر بھی، مگر پیغمبرانہ رہنمائی بہکی اور بھٹکی ہوئی انسانیت کے لیے ایک ایسا عطیہ ہے جس کی قدر و قیمت کا اندازہ لگانا ناممکنات میں سے ہے۔ اسی رہنمائی کے بغیر تاریخ انسانیت بحیثیت مجموعی بے رنگ ہے۔ حیوانیت کو انسانیت کا آہنگ اسی راہبر سے ملا ہے۔ اگر یہ مشعل نہ ہوتی تو ہماری کائنات ہر اعتبار سے دھواں دھواں اور ہمارے روز و شب ہر لحاظ سے بے آبرو ہوتے۔ ماضی اور حال میں اگر کہیں اخلاق کے قرینے، اعمال کے سلیقے، اقوال کے نگینے اور افکار کے خزینے نظر آتے ہیں تو وہ پیغمبروں کی رخشندہ سیرتوں ہی کا فیض ہے۔ یہی وہ الوہی تاب و تب ہے جس نے ہر دور کی بندگی کو شرمندگی سے بچا کر تابندگی عطا کی ہے۔ کتنے ہی پیغمبر آئے مگر زمانہ ان کے کردار کی چمک اور افکار کی دمک کو محفوظ نہ رکھ سکا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے شمع شبستان وجود بن کر اس خاکدان ہستی کی تیرگیوں میں اس لازوال قربانی کی مثالیں پیش کی ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے دوام بخشا ہے۔ لیکن کچھ لوگ دن رات فلسفیاں جاڑنے والے آزاد خیال لوگ قربانی کے موقع پر پوری طاقت سے چلاتے نظر آتے ہیں، قربانی کی بجائے کسی غریب لڑکی کی شادی کروا دو وغیرہ وغیرہ۔ قربانی کے موقع پر یہ لوگ غریبوں کی ہمدردی میں ہلکان ہوتے نظر آتے ہیں اور اپنی چکنی چپڑی باتوں سے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذرا غور کریں، قربانی کا بکرا سمارٹ فون اور آئی پیڈ سے سستا ہی ہوتا ہے، لیکن آپ نے کسی آزاد خیال کو یہ کہتے نہیں سنا ہوگا کہ سمارٹ فون کی بجائے کسی غریب کی مدد کرو۔ یہ وہی آزاد خیال لوگ ہیں جو بھاری بھرکم جہیز اور زر و زیور سے لدی دلہن گھر لاتے ہیں، تب غریب لڑکیوں کی شادی بھول جاتے ہیں۔ دوستوں اور رشتہ داروں کی منگنی، مہندی، مائیوں، برتھ ڈے پارٹیوں، ویلنٹائن ڈے، گفٹ اور میوزک کنسرٹ پر لاکھوں روپے سالانہ خرچ کر ڈالتے ہیں، لیکن انہیں غریب لڑکیوں کی شادی بس قربانی کے موقع پر ہی یاد آتی ہے۔ اگر ان قبیح رسموں کی اگر رسیدیں اٹھا کر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ سالانہ لاکھوں اور کروڑوں روپے یہ آزاد خیال لوگ اس مد میں خرچ کرتے ہیں، لیکن غریب کے چولہے کا خیال ان بیچاروں کو صرف قربانی کے موقع پر ہی آتا ہے۔ بہرحال اقوام عالم کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ ہر قوم میں قربانی کا تصور کسی نہ کسی شکل میں موجود رہا ہے۔ ہزاروں سال پہلے جب انسان اپنے حقیقی خالق و مالک کو بھول چکا تھا، ستاروں بلکہ اپنی ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں دیوتاؤں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یا ان کے نام کی نظر و نیاز مانتے ہوئے جانور وغیرہ کو ذبح کر کے ان کے سامنے رکھ دیتا تھا یا پہاڑوں پر چھوڑ دیتا اور یہ عقیدہ رکھتا کہ اب دیوتا اور بت مجھے آفات و حادثات سے محفوظ رکھیں گے۔ قربانی کا یہ تصور یوں نہیں چلتا رہا۔ آج سے تقریباً 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام قربانی کا حقیقی مقصد اور صحیح فلسفہ دنیا کے سامنے پیش کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، اور یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نبی کا خواب بھی وہی ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل کے لیے پھر فلسطین سے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مابین جو گفتگو ہوئی ہے قرآن کریم کی روشنی میں اسے ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام: اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، اس بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام: اے میرے ابو، جس کام کا آپ کو اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے آپ وہ کام کر گزریے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گفتگو کا ایسا طرز اختیار نہیں کیا جس سے خوف اور وحشت طبقتی ہو، بلکہ فکری اور ذہنی طور پر اللہ کے نام پر جان قربان کرنے کی خوبصورت انداز میں ترغیب دی ہے، تاکہ جب اللہ احکم الحاکمین کے حکم پر عمل پیرا ہو جائے تو اس میں بیٹا مجبور نہ ہو بلکہ تسلیم و رضا کا پیکر نظر آئے، اور ہر عبادت میں یہی مقصود ہوا کرتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جواب میں غور کیے جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اتنی بڑی قربانی دینے کے لیے اتنی چھوٹی سی عمر میں تیار ہوئے، واقعتاً چھوٹی عمر میں بڑا کمال ہے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسے اپنی ذات کی طرف منسوب نہیں ہونے دیا بلکہ اسے محض اللہ کی عطا سمجھا اور مشیت ایزدی پر صبر کرنے والوں کی قطار میں خود کو کھڑا کر دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فیصلہ سنایا: میں اللہ کے اس حکم پر دل و جان سے راضی ہوں، اور یہ راضی ہونا محض لفظوں تک ہی محدود نہیں بلکہ ذبح ہونے کو بھی تیار ہوں۔ باقی پدرانہ شفقت کی وجہ سے آپ اس سوچ میں بھی نہ پڑیے کہ شاید میرا یہ فیصلہ ہنگامی یا وقتی ہوگا۔ میں قربانی کا فلسفہ خوب اچھی طرح جانتا ہوں کہ اپنی جان تک کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا در حقیقت قربانی ہے۔ اس حقیقت پر عمل کرنے کے لیے میرے ذاتی ارادہ کو دخل نہیں بلکہ یہ سب کچھ اللہ کی مشیت اور ارادہ سے ہی ممکن ہے۔ چونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے اس لیے میں بھی صبر کروں گا تاکہ اللہ کی معیت مجھے بھی نصیب ہو جائے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کے حکم پر لخن جگر کو قربان کرنے کا جذبہ پختہ تھا، اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اللہ کے نام پر قربان ہو جانے کا ارادہ بھی مصمم تھا۔ یہ اس لیے کہ دونوں باپ بیٹا فلسفہ قربانی کی حقیقت کو سمجھ چکے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تو اللہ تعالیٰ کے نام پر خود کو قربان ہونے کے لیے پیش کیا، اس لیے ان کا جذبہ تو واضح طور پر سمجھ میں آتا ہے، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جذبہ قربانی سمجھنے کے لیے ایک دوسری حقیقت کو سمجھنا ہوگا، وہ یہ کہ باپ کے لیے اولاد کی قربانی پیش کرنا اپنے آپ کو ذبح کر لینے سے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ یہ وہ قلبی کیفیت اور دلی احساس ہے جس کو سمجھا تو جا سکتا ہے لیکن الفاظ میں سمجھایا نہیں جا سکتا۔ دنیا کا ہر باپ اس بات کو اچھی طرح سمجھتا ہے کہ اولاد کی محبت کیا ہوتی ہے، اس لیے قرآن کریم نے اولاد کو فتنہ باعث آزمائش کہا ہے۔ اس بنیاد پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جذبہ قربانی بھی قابل ستائش ہے اور ان کا صبر و ضبط بھی مثالی ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جذبہ قربانی سے بڑھ کر قابل تحسین اور ان کا صبر بے مثال ہے۔ انسان اپنے آپ کو قربان کر سکتا ہے لیکن لخت جگر، نرم و نازک معصوم گردن پر اپنے ہاتھ سے چھری چلانا، نہ چلے تو بار بار چھری کو تیز کر کے چلانا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ یہ کام اعصاب شکن، مشکل اور بہت صبر آزما تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صدق نیت کے ساتھ اس پر عمل کر کے دکھایا تو اللہ رب العزت نے بچے کے عوض ایک دمبا وہاں بھیج دیا اور فرمایا کہ آپ امتحان میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد یہ عمل شریعت میں اس قدر پسندیدہ اور مقبول ہوا کہ اسے سنت ابراہیمی کے مبارک الفاظ سے یاد کیا جانے لگا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اخلاص کی ایسی مضبوط دلیل ہے جو تا قیامت قائم رہے گی۔ اور زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا: یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا ہے؟ یعنی قربانی کی حیثیت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا: تمہارے روحانی باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور طریقہ ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ہمیں قربانی کرنے سے کیا ملے گا؟ فرمایا: ہر بار کے بدلے میں ایک نیکی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سوال کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم، اون کے بدلے میں کیا ملے گا؟ فرمایا: اون کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی۔ قربانی والی عبادت ان چیزوں میں سے ایک ہے جو اسلام کی علامت اور شعائر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے 10 سالہ قیام میں ہر سال قربانی فرماتے رہے، اور آپ کے بعد صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، مفسرین، محدثین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اسلاف اور اکابر، غلط پوری امت
اس وقت سے لے کر آج دن تک امت کا متواتر مسلسل عمل بھی قربانی کرنے کا چلا آ رہا ہے۔ رفاع عامہ میں روٹی، کپڑا، مکان ہے۔ اس رفاع عامہ میں عید کے دنوں میں غریبوں کو قربانی کے جانور کا گوشت دے دیا جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ یقیناً یہ بھی رفاع عامہ ہی ہے، لیکن اگر اس سے ہٹ کر بھی دیکھا جائے تب بھی قربانی میں عام لوگوں بالخصوص غریبوں کا بہت نفع ہے۔ قربانی والے عمل کا حکم دے کر شریعت یہ ہرگز نہیں کہتی کہ رفاع عامہ کے مفید کاموں کو نہ کیے جائے۔ انسانیت کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اسلام کی تعلیمات موجود ہیں۔ اس کے لیے زکوٰۃ، صدقۃ الفطر، عشر اور دیگر وجوبی صدقات کا مستقل ایک نظام ہے، جس کے تحت انسانیت کی فلاح بہبود، غرباء و مساکین، ناداروں پر خرچ کیا جاتا ہے۔ اس لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ 10 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ کی شام تک جس شخص پر قربانی کرنا واجب ہے اس کے لیے قربانی چھوڑ کر اس رقم کا صدقہ کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ ہاں، جس شخص پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے اس کے لیے ان دنوں میں یا صاحب نصاب لوگوں کے ان دنوں میں قربانی کرنے کے ساتھ ساتھ یا سال کے دیگر ایام میں مالی صدقہ کرنا یقیناً بہت اجر و ثواب کی چیز ہے، لیکن اس لیے قربانی والے عمل کی قربانی دینا درست نہیں۔ قربانی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ہمارے دلوں میں یہ احساس اور فکر پیدا ہو جائے کہ اللہ کا حکم ہر چیز پر مقدم ہے، ہماری ساری کامیابیوں کا مدار اللہ کے احکام کو ماننے پر ہے، اگرچہ وہ ہماری طبیعت، عقل، سماج کے خلاف ہی کیوں نہ معلوم ہو رہا ہو۔ اس میں حکمتیں، مصلحتیں نہ تلاشی جائیں بلکہ بے چون چراں اس پر صدقے دل سے عمل کیے جائے۔ حدیث مبارک میں کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی خواہشات کو میرے دین کے تابع نہ کر دے۔ دوسرا اہم پیغام یہ ہے کہ اپنے اندر جذبہ احسار پیدا کریں، اسی کی بدولت دنیا میں امن و امان قائم ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عید والے دن عیدگاہ کی طرف آنے جانے والا راستہ بدل لیتے تھے، اس لیے جس راستہ سے عیدگاہ کی طرف جائیں مناسب ہے کہ واپسی میں وہ راستہ تبدیل کر لیا جائے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کی نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو کچھ کھا پی کر جاتے تھے، اور عید الاضحیٰ کے دن نماز عید پڑھنے تک کچھ نہیں کھاتے تھے۔ بعض لوگ اس دن عید سے پہلے اپنے اوپر کھانے پینے کو حرام کر لیتے ہیں اور روزہ دار کی طرح کچھ نہیں کھاتے پیتے، یہ نظریہ غلط ہے۔ عید الاضحیٰ پر قربانی کرنا صرف سنت ابراہیمی کی یاد تازہ کرنا اور جانور کو قربان کرنے سے منسوب نہیں ہے، بلکہ قربانی کا اصل معنی تو یہ ہے کہ اللہ کی ذات کی خاطر انسان اپنی سب سے قیمتی چیز کو قربان کرے۔ قربانی کا مقصد تو اللہ کے احکامات سامنے جھکنے کی ہماری خواہش ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ قربانی کا مقصد قربانی کی وہی روح، ایمان کی وہی کیفیت، خالق کائنات ساتھ محبت، وفاداری کی وہی شان پیدا کرنا ہے جس کا مظاہرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے۔ قربانی کا مقصد اللہ کا تقرب، اس کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ قربانی کا مقصد یہی ہے کہ رب کی رضا کے لیے زندگی جئیں، گزاریں، اپنے خالق کی خوشنودی کے لیے جہاں رہیں، جس حال میں رہیں، اسلام کے سچے وفادار بن کر رہیں، ہر لمحہ اطاعت الہی، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گزاریں۔ لیکن آج کے انسان قربانی کا مقصد اور قربانی کے واقعے کو بھول چکا ہے۔ اصل قربانی تو باپ بیٹے کی گفتگو تھی، دمبا کی قربانی تو اس کا فدیہ تھا۔ افسوس، ہمیں دمبا یاد رہا، گفتگو یاد نہ رہی۔ اللہ کریم تمام مسلمانوں کو عید کی خوشی نصیب فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سنت ابراہیمی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔